السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے MSLI لائف ٹی وی جاری و ساری ہے۔ اس کے ذریعے سے مختلف نوع عنوانات پر میں نے دروس دیے ہیں، اور یہ سلسلہ خاص طور پر عقیدے کے درس کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے بتایا تھا عقیدے کی اہمیت کیا ہے، عقیدے کا لغوی معنی کیا ہے، ڈکشنری میننگ کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے، اور عقیدے کے اندر بگاڑ امت مسلمہ میں کیسے پیدا ہوا اور اس کے خاص اسباب کیا ہیں، یہ انشاءاللہ آج کے ٹاپک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو چھوڑا تو عقیدے کے، عمل کے، ہر شریعت کے ہر ایک لحاظ سے جس طرح سورج روشن ہوتا ہے تو ہر چیز نظر آتی ہے، اسی طرح بالکل روشن شاہ راہ پہ چھوڑا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں تمہیں جس روشن شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ علی محجۃ البیضاء، ایک بالکل روشن راستے میں، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ہم نے ایسی کتاب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی ہے۔ تعریف اس رب کے لیے جس نے ایسی کتاب نازل، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سیدھا راستہ، قیمہ، بالکل سیدھا راستہ۔ اس طرح روشن شریعت، روشن عقیدہ، روشن شاہ راہ، روشن کتاب ہونے کے باوجود بھی یہ امت کس طرح بھٹکی، کیا اسباب تھے عقیدے کے اندر اس طرح اس حد تک بگاڑ کے مشرکین مکہ کے عقیدے سے بھی بدتر مسلمانوں کا آج عقیدہ ہو گیا؟ کیوں؟ اس کے اسباب میں سب سے اہم ترین ایک سبب یہ ہے کہ تعصب اپنے آباء و اجداد کی، تعصب اپنے آباء و اجداد کی۔ کئی لوگوں کو قرآن اور حدیث کی جب آیتیں اور احادیث بتا دی جاتی ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے قبر پہ بیٹھنے سے منع کیا، سجدہ کرنے سے منع کیا، حتیٰ کہ اپنے لیے بھی سجدے کو جائز نہیں رکھا، پھر بھی تم قبروں کو، قبوں کو، جبوں کو سجدے کرتے ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ بات تو برابر ہے مولوی صاحب، لیکن کیا ہے ہمارے باپ دادا جو کرتے آتے تھے نا، اس کو آپ کیا کہیں؟ پہلی چیز جو عقیدے کو روکنے والی ہے، بگڑے ہوئے عقیدے کو صحیح طور پر تسلیم نہیں کرتی ہے انسانیت، اس کی ایک وجہ تعصب ہے اپنی آباء و اجداد کی، اور اس کو رب العالمین میں سورہ بقرہ کے اندر 170 آیت نمبر، سورہ نمبر 2 بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، بقیہ سب چھوڑ دو، تو یہ کہتے ہیں کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم دراصل کیا ہیں ہمارے باپ داداؤں کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ پوچھتا ہے اولو کان آباؤہم، تمہارے باپ دادا ایسے ہوں لا یعقلون شیئا، کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، عقل کے اندھے ہوں، ولا یہتدون، نہ ہدایت یافتہ ہوں، تبھی بھی تم انہیں کی پیروی کرو گے۔ کوئی کسان کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، کیا اس کو لوگ یہ کہیں گے کہ تو ڈاکٹر کیوں بنا؟ تیرا باپ تو کسان تھا، تجھے پڑھنے کا حق نہیں ہے، تو کسان ہی رہ۔
دنیاوی معاملات میں تو باپ سے آگے بڑھ کر، باپ سے زیادہ نالج حاصل کر کے انسان کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ دین کے سلسلے میں باپ داداؤں کو دراصل گارنٹی ٹھہراتا ہے۔ یہ دوگلا پن کیوں، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں؟ یہ اصل میں اندر کا کیا ہے؟ فساد ہے جو انسان کو بدلنے نہیں دیتا۔ اس واسطے جب ان کو واضح طور پر شریعت اور توحید پیش کی جاتی ہے تو جو نہیں سمجھ میں آنے والی چیز ہے اس کو لے کر وہ لوگ بحث کرتے ہیں، اور علماء سو جو برے علماء ہیں اس کو اور شہ دیتے ہیں کہ ہاں ہاں بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے ایک اللہ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس کا شریک سہیم، اور کوئی کچھ نہیں بنایا۔ یہ کتنا واضح بات ہے۔ اب اسی بات کو ایک اللہ ہے جو سب کچھ بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سے شریک بھی ہیں جس کو اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ سمجھنا مشکل ہے یا وہ سمجھنا؟ سمجھ کے لحاظ سے پہلا والا عقیدہ بالکل صاف ہے، بنایا سب کچھ رب نے، وہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت ہے، معاملہ ختم۔ یہ بالکل ذہن کو کیا ہے؟ دعوت دے رہی ہے کہ بالکل صحیح بات ہے۔ اب اس کو آپ کیا ہے؟ مشکل میں ڈالتے ہیں، سمجھنے میں مشکل ہے۔ اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بنایا تو ہاں جی اللہ ہی نے، لیکن بنا کر اختیارات فلاں ولی کو دے دیا، غوث اعظم کو دے دیا، کالے شاہ ولی کو دے دیا، موسیٰ شاہ قادری کو دے دیا، علی حجویری کو دے دیا، حسنین کو دے دیا، مولا علی کو دے دیا، فلاں دے دیا۔ بھائی جب پورا رب نے بنایا تو رب کیوں دے گا؟ اچھا دیا ہے تو دینے کی کیا ہے دلیل؟ دیا ہے تو کون بتانا کہ میں نے دیا؟ تم بتانا ہے یا رب بتانا ہے؟ رب نے تو نہیں بتایا۔ ہاں رب نے تو کہا کہ میرا کوئی شریک نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ میرا کوئی کیا ہے؟ ولی نہیں ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرا کوئی سہیم نہیں ہے، میرا کوئی وزیر نہیں ہے، میرا کوئی مثل نہیں ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ تیرا رب ہے جس کو پورا اختیار ہے، یہ اختیار کسی کو نہیں دیا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہ تم اللہ سے مانگنا چاہو، اللہ کی توحید بیان کرنا چاہو تو یوں کہو، اے مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہت دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے تخت سے تختہ دار پہ سولی پہ لٹکا دے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر، خیر کا تمام اختیار تیرے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر تو قادر ہے۔ وہ رب ہے جو صاف بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں، میرے لیے کوئی بیوی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، کوئی بیوی نہیں، میرے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ نہ مجھے بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ جنا ہے میں نے، نہ میں جنا گیا ہوں، اور میں اکیلا ہوں، میں صمد ہوں، بے نیاز ہوں، اور مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ کفواً احد، کفو کہتے ہیں برابری، میری برابری کا کوئی نہیں ہے۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہے۔ اللہ کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اس بات سے تو پورا زمین آسمان کانپ رہا ہے، قریب ہے کہ زمین اور آسمان پھٹ جائے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے آسمان، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ اڑیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ کہنے پر کہ اللہ کو بیٹا ہے۔ اللہ کے رسول سے فرمایا تم یہ کہو، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر میرے لیے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا عبادت کرنے والا میں خود ہوتا۔ اللہ کے رسول کو
کہنے کے لیے فرمایا قل، اگر آپ کہیے اگر رب کا کوئی بیٹا ہوتا، عیسیٰ بیٹا ہوتے، عزیر بیٹا ہوتے، یا تمہارے اس کے مطابق اللہ کے رسول نور من نور اللہ ہوتے کہ من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نکلے ہوئے ایک نور ہیں، بیٹا بھی وہی نا جی، صلب سے نکلتا ہے، تم نے نام چینج کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں خود سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، میں نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ان باتوں کو واضح طور پر ذہن قبول کرتا ہے، لیکن دراصل رکاوٹ جو بنتا ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ تعصب ہے باپ دادا کا۔ نکالو اپنے آپ سے، قرآن اور حدیث دلیل ہے دین کی، باپ دادا کی باتیں دلیل نہیں ہیں۔ ہاں، ان کی باتیں قرآن اور حدیث کی تائید میں مل جاتی ہیں تو لے لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، غلط نہیں ہے، لیکن جہاں حدیث اور قرآن نہیں ہے وہاں پر دلیل نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، اندھی تقلید۔ اندھی تقلید ہماری امت مسلمہ کو عقیدے کے اندر اس طرح بگاڑ پیدا کرنے کے سب سے اہم ترین اسباب میں سے ایک سبب اندھی تقلید ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی باتوں کو عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان کو بھی معلوم نہیں ہے، بس کہتے چلے آ رہے ہیں۔ ہاں، کسی کام کے لیے نکلے، بلی آڑے آ گئی، کالی بلی، کام نہیں ہوگا۔ کسی کام کے لیے نکلے، کسی کی صورت دیکھ لیے، کام نہیں ہوگا۔ کسی کام کے لیے نکلے، کوئی دوسرا آ گیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ کیا ہے، فلاں کام اچھا ہوگا۔ یہ تمام کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس عقیدے میں؟ کس نے بتایا تمہیں کالی بلی آنے سے کام نہیں ہوگا؟ کس نے بتایا؟ پتہ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن پورا معاشرہ مانتا ہے۔ کیا دوسری قوم، کیا ہماری قوم، سب ایک ہے۔ نئی گاڑی لیے، پھول رکھ دیا، نیمبو رکھ دیا، کیا نہیں ہوگا؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے بتایا؟ اگر نیمبو میں اور پھول میں اتنا پاور ہوتا تو پھر وہ بیچنے والا کیوں بیچتا؟ وہ خود نہیں بن جاتا بڑا آدمی؟ اعتقادات ہم کہاں سے، اصل کے اعتقادات کہاں سے لینا اور ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ دیکھیے، عقیدے کا ہر مضمون کا وہ چھوٹا ہو بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہونا چاہیے۔ رسول تمہیں دے گا، صرف وہی عقیدہ بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، خواہ وہ 7 گز کے لمبے عمامے پہنا ہوا کیوں نہ ہو، جبہ قبے والا کیوں نہ ہو، بڑے بڑے ممبروں پہ بیٹھ کے بولنے والا کیوں نہ ہو، یا آ کر 1000 دانوں کی تسبیح اپنے گلے میں ڈالنے والا کیوں نہ ہو۔ یہ کوئی شخصیت دلیل نہیں ہے، دلیل اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے۔ تو یاد رکھیے، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اس معاملے میں جیسے بھی جو بھی ملا ہم عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ کسی سے سنا، عقیدہ بنا لیے۔ کوئی کیا ہے، بکرا ہے کچھ، وہ بھی عقیدہ بن گیا۔ کسی نے کہا کہ کیا اولاد نہیں ہو رہے، 7 جمعرات فلاں جا کے کیا ہے قبر پہ چاٹو، یہ عورتیں۔ کس نے بتایا؟ کہاں سے عقیدہ لیا؟ قبر پکی بنانے پر منع ہے تو وہاں جا کے چاٹنے پر، اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہم نے جس عقیدے کو بھی مانا ہے، جس پر عمل کیا ہے یا کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حدیث میں ہے، یا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا ایسا۔ عقیدے کے لیے کتاب و سنت دلیل ہے نا جی۔ حالانکہ سب فرق کا اتفاق اس پہ ہے، عمل نہیں کرتے اور عوام کو دھوکہ دیتے۔ تو اندھی تقلید دوسرا سبب ہے۔ تیسرا سبب جو سب سے اہم ترین ہے وہ یہ الغلو فی الاولیاء والصالحین۔ نیک لوگ، خواہ وہ صحیح میں نیک ہوں یا آپ نے نیک بنا دیا ہو نام کے، بہرکیف نیک لوگوں کے احترام میں ان کے احترام سے بڑھ جانا، غلو کرنا، یہ ہے اصل سبب جو شرک کا، اصل سبب جو ہمارے عقیدے کا بگاڑ ہے۔ یہ نہیں کہ احترام نہیں کرنا ہے، لیکن کہاں کس حد تک کرنا ہے؟ کیا آپ ولی کو، نبی کو اللہ بنا دیں گے؟ اللہ والا احترام دیں گے؟ تو یہ احترام نہیں ہوا۔
یہ تو الٹا کیا ہے، ان کے احترام کے اندر خلل ہوا۔ جو مرتبہ جس کا ہے اسی مرتبے کو دینا، یہ اصل احترام ہے۔ کوئی چپراسی کو لے آ کے ہیڈ ماسٹر بنا دے تو اسے احترام کہیں گے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ کوئی نارمل ماسٹر کو لے آ کے ہیڈ ماسٹر پرنسپل بنا دے اور کہے کہ میں احترام میں کر رہا ہوں تو آپ مانیں گے؟ رب کہاں، رب کی وحدانیت کہاں؟ اور ادھر آپ نے بندوں کو، جو کہ اللہ نے خود ان کو پیدا کیا، اللہ کے برابر کا اختیار دے کے بٹھا دیے، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر عقیدے کا بگاڑ ہوا۔ اسی واسطے اس کی تاریخ کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے اہم ترین جہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی، اس کے بارے میں ہمیں روایتیں بخاری کے اندر ملتی ہیں کہ جس میں فرمایا کان الناس امۃ واحدہ۔ قرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، نعمان کا قول ہے، جو کہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے کہ سب ایک امت تھے، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی اعتقاد کی غلطی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد ان کے اندر اختلاف آیا، شرک آیا، تو توحید پر آدم اترے اور آدم کی نسل توحید پر قائم رہی علیہ السلام۔ کتنا عرصہ؟ کہتے ہیں کہ کانا بین آدم و نوح 10 قرون، 10 صدیاں اسی پر تھے، کلہم علی الاسلام، سب کے سب اسلام پر تھے، کوئی چیز نہیں۔ پھر اس کے بعد ہوا کیسے؟ سب سے پہلے جو اللہ کے مقرب بندے تھے یا ان کے پاس عبادت والے تھے یا ان کے پاس اولیاء تھے، ان کو احترام میں غلو کرنے کی وجہ سے ہی دراصل وہاں سے شرک پیدا ہوا۔ سورہ نوح آیت نمبر 3 ہے 23، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ جب نوح علیہ السلام نے دعوت پیش کی تو دعوت کے رد میں نوح علیہ السلام کے جو مشرکین، امت کے جو مشرکین تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے اپنے آلہہ کو، اپنے معبودوں کو۔ کون کون ہیں؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، 5 نام ذکر کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نوح میں۔ جو مشرکین اس وقت حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، وہ 5 معبودوں کے نام کیا ہیں؟ فرمایا کہ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ اور اس کے بارے میں تشریح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بخاری کے اندر ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ کوئی بت نہیں تھے، یہ اس دور کے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے صالح ترین افراد کے نام تھے، اولیاء کے نام تھے۔ انہی کے غلو کرتے کرتے انہوں نے کیا کیا؟ اس حیثیت سے آگے بڑھایا کہ انہیں معبود بنا بیٹھے، ان کو پکارنے لگے، ان کے مجسمے تیار کر دیے، ان سے استغاثہ شروع کر دیا، انہیں پکارنا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیے اصل چیز جو تھی وہ اولیاء کرام اور اللہ کے مقرب ترین بندوں کے احترام میں آگے بڑھ جانا، خواہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، یہ ولیوں کا سردار کیوں نہ ہو۔ آپ مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسا کہ عموماً مشہور کر دیا گیا ہے ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یاد رکھو، 1 کروڑ عبد القادر جیلانی جمع ہو جائیں، 1 کروڑ عبد القادر جیلانی جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے بال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی کا اتنا اونچا مرتبہ ہے۔ اور 1 کروڑ صحابہ جمع ہو جائیں، 1 کروڑ صحابہ جمع ہو جائیں تو ایک ابو بکر کے بال کے برابر نہیں ہو سکتے، اور 1 کروڑ ابو بکر جمع ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اعزاز ہے اللہ کے رسول کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اپنے لیے سجدہ کرنے سے۔
حتیٰ کہ اللہ کے رسول مجلس میں آئے تو کوئی ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونے کو ناپسند کیا اور فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ آئے تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو اس کا ٹھکانہ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ غلو سے کتنا روکا ہے دیکھیے، فرمایا کہ ایاکم والغلو، لوگوں غلو کرنے سے بچو، احترام میں آگے بڑھنے سے بچو۔ اس سے پہلے کہ امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ ان کے اندر کیا تھا؟ غلو آ گیا تھا، حد سے زیادہ تعظیم و تکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں ملا دینا۔ تو یہ حیثیت، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ پکارنا جائز نہیں ہے، پھر دنیا میں کون سا ایسا مائی کا لال پیدا ہو سکتا ہے جس کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ اتنی بات سمجھ نہیں آتی، اتنی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو کسی کے لیے پکار جائز نہیں ہے، کسی کے لیے کیا ہے، آپ عبادت جائز نہیں ہے، رکوع جائز نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، سجدہ جائز نہیں ہے، تو پھر کیسے کسی اور کے لیے جائز ہوگا؟ عقیدے کا بگاڑ جو آیا وہ دراصل سب سے اہم ترین جو بگاڑ آیا وہ اس واسطے کہ لوگ صالحین کے احترام میں آگے بڑھنے لگے۔ چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات کے اندر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا۔ کتنی بڑی کائنات اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس کا ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے نظام پر غور کرو تو آپ کبھی توحید سے ہٹیں گے نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سلسلے میں فرماتا ہے، میرے بندے تو وہ ہوتے ہیں، سورہ آل عمران کے آخری میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار۔ اللہ کے بندے یہ آسمان و زمین کو غور سے دیکھتے ہیں، کیسا اتنا بڑا، بغیر بلا کسی ستون کے، چھوٹی سی ایک عمارت کے لیے 10 ستون کھڑے کرتے ہیں۔ دنیا کے کونے میں چلے جائیے، ہر جگہ آسمان ہے لیکن کوئی ستون نہیں، کیسے کھڑا ہوا ہے؟ زمین کون سے سہارے پہ کھڑی ہوئی ہے؟ بلا سہارا اللہ کے حکم سے کھڑی ہوئی ہے، بالکل ہوا میں تیر رہی ہے۔ کس نے وہ پاور دیا؟ خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات دن کا الٹ پھیر کون لا رہا ہے؟ کس کے حکم سے؟ لآیات لأولی الالباب، یہ سب نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، کافی ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ بھی دوسروں کا اختیار چلتا تو کبھی نہ کبھی نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کوئی ولی آج کہتا کہ آج دن آنا ہے اور کوئی دوسرا ولی کہتا کہ آج رات آنی ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ کسی ولی کے اختیار میں سورج نکلنا ہے، کسی ولی کے اختیار میں چاند کا نکلنا ہے، تو چاند نکلتے وقت سورج کے نکلنے کے لیے زور ہے، یا ولی کہہ رہے ہیں تو ہوگا کیا؟ ایک بس کے 2 ڈرائیور نہیں رہ سکتے، جو منتظم نہیں رہ سکتے، ایک ادارے کے 2 بڑے یکساں نہیں ہو سکتے پاور والے، تو کیسے یہ سب کچھ ہوگا؟ ایک رب العالمین کو مانو، یہی دعوت تھی۔ غور کرو اس دنیا کے اندر کیسے بڑے بڑے کارنامے ہیں، نظام ہیں جو کہ اللہ ایک چلاتا ہے، اگر وہ ایک نہ ہوتا تو نہ چلتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے 2 آلہہ ہوتے، 2 سے زیادہ ہوتے، تو پھر تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ ایک اللہ کو مانو، یہی عقیدہ تھا۔ سجدہ اسی کے لیے، قومہ اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، دعا اسی کے لیے، ڈر غائبانہ اسی کے لیے، محبت غائبانہ اسی کے لیے۔ ہر چیز، کائنات کو غور کرو، اللہ نے کیا کیا پیدا کیا۔ واللہ خلقکم وما تعملون، تمہارے افعال بھی اسی نے پیدا کیا، تمہیں بھی وہی۔ اور اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء،
ذرا دیکھو کائنات کے اندر، آسمان اور زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شے بھی پیدا کوئی اور بھی کیا ہے؟ بتاؤ۔ عبد القادر جیلانی مکھی کا ایک پر پیدا کیے، کون سے ولی نے کیا پیدا کیا؟ کبھی انہوں نے نہیں کہا، وہ اچھے تھے۔ بعد والوں نے کیا کیا؟ اس طرح کے الزامات ان پر عائد کرتی ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 32۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نہیں غور کرتے، دیکھتے نہیں؟ وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہی ہے جو بارش برساتا ہے، وہی ہے اسی بارش کے ذریعے ایک ہی پانی اندر گیا لیکن مختلف قسم کے الگ الگ ٹیسٹ کے کیا ہے پھل۔ کس کی ہمت ہے؟ پانی تو گیا ایک ہی لیکن جو پھل نکلے، انار کا ایک ٹیسٹ ہے، نیمبو کا ایک الگ، اسی طرح کیا ہے دوسرے تربوز کا ایک الگ، میوہ جات کا الگ، ڈرائی فروٹس کا الگ۔ پانی تو ایک ہی گیا نا جی۔ آج تک ایسی کوئی مشین تیار ہوئی ہے کہ آپ پلاسٹک ڈالو اور باہر سے کیا ہے سونا نکلے؟ نہیں، یہ رب العالمین کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ یہ رب العالمین، اور اس سے پورے کائنات میں جتنے جاندار ہیں رزق دے رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اتنے بڑے سمندر میں تم کشتی لے کے جاتے ہو اور وہ پار لگاتے ہے۔ کیسے؟ ایک تھپڑ نکلی اوپر سے، ایک موج نکلی ادھر کی ادھر ہو جائے، کون کنٹرول کر رہا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ النَّهَارَ، کس نے بنا کے رکھا ہے کہ اب دن ہونا ہے، اب رات ہونا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج چاند کو کون کیا ہے الٹ پھیر کر رہا ہے؟ کس طرح سورج اور چاند ایک کے بعد دیگرے برابر آتے جا رہے ہیں؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات دن کیسے کیا ہیں؟ اللہ نے مسخر کر کے رکھا ہے، اللہ نے حکم دے کے رکھا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ ضرورت ہے، جو کچھ پوچھا جائے گا، جو کچھ کیا ہے مخلوقات کو ضرورت ہے، وہ سب کچھ اللہ نے دے دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ گے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، قلم کی لکڑیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کی انک ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو ہم کائنات میں غور و فکر کرنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید سمجھ آئے گی۔ اسی طرح یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اصل میں ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک اللہ کو مانتا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے۔ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو نصرانی، یہودی اور مجوسی بنا کے چھوڑتے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کے اندر شرک لاتے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو لے جا کے درگاہ میں بٹھاتے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو سمجھاتے ہیں کہ فلاں بھی دینے والے ہیں، فلاں بھی یہ کرنے والے ہیں، فلاں بھی وہ کرنے والے ہیں، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی لحاظ سے اس بچے کے دل میں توحید ہی رکھتا ہے۔ تو اس واسطے اس توحید کو قائم کرنا تمہارا اصل کام تھا۔ ہم امت مسلمہ توحید کو قائم کیا کرتے؟ الٹے توحید کے خلاف کام کرنے لگے۔ کیوں؟ نہ شرک معلوم، نہ توحید کے تقاضے معلوم، اس واسطے یہ کام ہوا۔ تو یاد رکھیے عقیدے کو پڑھیے۔ اسی واسطے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ عقیدے کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تب کہیں جا کر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔